حضور نے تکلفات سے منع کیا ہے، دین کو سہل رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، مشکل زندگی سے منع کیا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو، اے لوگوں غلو سے بچو، غلو فی الدین سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو ہلاک کیا غلو فی الدین نے، کہ انہوں نے دین میں ایسی چیزیں شامل کر لیں جو دین میں نہیں تھی۔ تو بعض کا انسان اپنی خواہش نفس سے زیادہ متقی، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اس کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، تو وہ خام خواہ اتنا زیادہ متقی بننے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت نے وہ اس پر لاگو ہی نہیں کیا ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ یہ گوبر کہ جو اپلے نہیں ہوتے، ان کی جو آگ ہوتی ہے اس کے اوپر پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گوبر پاک نہیں ہوتا تو اس کی آگ کیسے پاک ہوگی، تو اس آگ کے اوپر جو کھانا پکے گا وہ کیسے پاک ہوگا، تو میں تو لکڑی کے آگ کا کھانا جو ہے وہ پکا ہوا کھا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ بھی تو ان کا ایک دین ہے۔ وہ یہ پیپر کرنسی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ استعمال نہیں کرتا، چونکہ وہ دور رسالت مآب میں نہیں تھی۔ تو وہ دور سے سفر کر کے آئے، تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو کہا بس میں بس پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کو اونٹ پہ آنا چاہیے تھا۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک طے شدہ متعین تقویٰ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگائی، مختلف ادوار کی مختلف چیزیں جو شریعت کے نظم سے ٹکر نہ لیتی ہوں، شریعت نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، حضور کے دور میں تھی، بعد میں وہ چیزیں ناپید ہو گئیں اور اس کے متبادل چیزیں آ گئی، اور بہت ساری چیزیں تھی کہ اس دور میں تھی نہیں اور بعد میں وہ چیزیں ظاہر ہوئیں، اور شریعت کے کسی ضابطے سے ٹکراتی نہیں ہیں، اور اگر اس دور میں ہوتی تو حضور علیہ السلام ضرور پسند کرتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس قدر دین کو مشکل بنا دیں، تو اس طرح تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ غلو ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ انتہائی غلو ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں غلو فی الدین کے اندر عبادات بھی آتی ہیں کہ بعض اوقات انسان عبادات کے اندر اتنا غلو کر لے کہ اپنے اوپر وہ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے۔ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ دیکھو بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے، عید فرض نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ اور عیدین فرض نہیں، آئیں پڑھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پر فرض نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کی ایک معروضی حالت ہے جس کی وجہ سے ان کو کہہ دیا گیا۔ اس طرح نماز ہے، ان پر فرض ہے لیکن مسافر پر عادی کر دی گئی، اس لیے کہ اب وہ کہے نہیں میں پوری پڑھنا چاہوں گا۔ جب شریعت نے تجھے رخصت دی ہے تو کیوں رخصت قبول نہیں کرنا چاہتا؟ اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں جس میں شریعت نے ہمیں رخصت دی ہوئی ہے، تو جہاں شریعت رخصت ہمیں دیتی ہے ہمیں اس رخصت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں شریعت رخصت نہیں دیتی ہے تو وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ تو اپنی مرضی سے ہم اپنے اوپر سختی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے کنکر رمی جمار کے لیے طلب فرمائے، تو وہ جا کے مناسب سائز کے ساتھ کنکر لے آئے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو وہ کنکر پیش کیے۔ تو آقا کریم نے جب ان کو دیکھا تو حضور نے ان کو ہاتھوں کے اندر یوں ایسے رگڑا اور ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی کنکر چاہیے، یعنی نہ تو اتنے چھوٹے کہ بالکل اس سے آپ رمی نہ کر پائیں، اور نہ اتنے بڑے کہ جو ہے وہ کنکر نہ ہوں بلکہ وہ پتھر کہلائیں۔ تو حضور نے فرمایا تحسین فرمائی اور ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ تم میں سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا غصہ ہے جو ہے وہ شیطانوں پہ، اور وہ کنکر بڑے اٹھا لے آتا ہے یا پتھر مارتا ہے، وہ کئی تو جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، اور کچھ لوگ اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ایک عجیب تماشا لگا رہا ہے وہ شخص، شریعت میں غلو کر رہا ہے۔
جب کنکر مارنے کا حکم ہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جوتا مارے؟ اور پھر کنکر کے حضور نے سائز پر بات کی. اس طرح 7 کنکر مارنے کا کہا گیا تو کوئی 8 مارے کہ میں ایک زیادہ مار دیتا ہوں. کیوں تو زیادہ مارے؟ کئی لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں, وہ 1-2 زائد مار دیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں 1 زائد مار دیتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 طواف چکر کے ہیں تو کوئی کہتے ہیں میں 8 کرتا ہوں, کیوں کرے گا؟ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے, وہ کہتا نہیں میں 5 پڑھوں گا تو کیوں پڑھے گا جی؟ یہ غلو ہوگا. اب وہ کہتے ہیں جی میں تو جو ہے وہ رکعت ہی ایک زائد پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ غلو ہے. دین نے جو حد بندی کی ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا. ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی صبح شام اور دوپہر کھانی ہے, اور کہتا ہے نہیں میں 6 مرتبہ کھاؤں گا دن میں, تو وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ ہی دوائی لے رہا ہوں. نہیں, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ زیادہ دوائی لینے سے تجھے نقصان کیا ہوگا, تو نہ کم کرے گا اور نہ زیادہ کرے گا. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے غلو کیا. اس لیے شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اس اجازت سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جائے, اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے رک جایا جائے.